اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن، آج درس نمبر 109 آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہم نے کل پڑھی تھی۔ آیت نمبر 129 سے 132 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 129۔ اور سب سے پہلے کہ درس کو شروع کیا جائے، دلخراش واقعہ جو کہ لبنان میں پیش آیا، جس میں بہت سارے انسانوں کی جان چلی گئی، ہم کو اس پر بہت ہی افسوس ہے۔ اور جیسا کہ مہاراجہ اکرام نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے جتنا ہو سکے لوگ مدد کریں لبنان کے مومنین کے لیے۔ اور ہم جو شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 129۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ گزشتہ آیت میں جو تذکرہ ہوا تھا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے میرے رسول آپ کا اس میں دخل نہیں ہے کہ او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ ان کو توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے، لیکن فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، اللہ جو ظالمین کو سزا دے گا، لیکن اے رسول آپ کا دخل اس میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اس کی قدرت ہے، رسول کو بھی دخل نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ پھر اسی کی تاکید ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو معاف کرنے والا ہے، صرف معاف ہی کرنے والا نہیں، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مجرم کو ہم معاف کر دیں، لیکن وہ رحم اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ جس رحم کا تذکرہ کر، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ خدا جلدی راضی ہو جانے والا ہے، جیسا کہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، جلدی راضی ہونے والا۔ اور جہاں پہ بھی آیت میں تذکرہ عذاب کا ذکر ہوا ہے، مغفرت کا ذکر پہلے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اصل اولی عند اللہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، معاف کر دینا ہے۔ اب وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد عذاب ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پہلے مغفرت ہے، عذاب کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، خدا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک کوڈ دیا ہے قرآن میں کہ کس کو معاف کر دے گا، اشارہ ہے، کنایا ہے۔ آیت میں ذکر ہے وَلْيَعْفُوا، یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کر دو، اگر لوگوں کو بخش دو گے، لوگوں کو معاف کر دو گے تو اللہ وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، لوگوں کو معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا،
صفحہ یعنی اس کو صفحہ کہتے ہیں پیج کو، صفحہ یعنی پلٹنے والی چیز، پلٹ جاؤ، پلٹ دو، جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس کو بالکل اس کو پلٹ دو، یعنی اس کو بھول جاؤ، اس کو معاف کر دو۔ تو اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ لہذا اس کا نمونہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بہت عظیم نمونہ پیش کیا۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو مسلمان نعرہ لگا رہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، نعرہ بدل دو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، مرحمت کا دن۔ ایک لمحے میں پیغمبر نے وہ کفار و مشرکین کی جنہوں نے رسول اللہ کو اتنا ستایا تھا، اتنی اذیت دی تھی، شیب ابو طالب میں تکلیف رسول اللہ نے اٹھائی، رسول کے محسن جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کو تکلیف دی، اور اس غم کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، لیکن تمام مصیبت، تمام غم کو پیغمبر نے ایک لمحے میں کہا سب کو میں نے معاف کیا۔ تو خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین آسمان میں اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، انسان کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ آج ہے، مر گیا تو اس کی ملکیت ختم۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ معاف کرنے کا تذکرہ پہلے ہے، لہذا وہ خدا جو کہ عالمین کا رب ہے، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کو اتنا ستایا تھا کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے وقت اعلان عام کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ آیت نمبر پڑھیں گے آگے 130۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ربا یعنی سود، سودی پیسہ۔ سود کا حکم قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، یعنی یہ تدریجاً حکم آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، اے ایمان لانے والو سود نہ لو، سود پر سود، اضعافا مضاعفتا، مضاعفتا یعنی اس سود پہ سود، یعنی بہت زیادہ سود نہ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، سود پر سود نہ لو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی الہی یا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر آیت میں کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سود پر سود نہ لو، یعنی بہت زیادہ بڑھا کے نہیں لو۔ تب آپ کہیں گے سود تو حرام ہے، ہاں حرام ہے، لیکن احکام قرآن مجید میں مرحلہ وار آئے ہیں۔ مثلا شراب کا حکم آیا تو پہلے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہا جب جو ہے نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ چونکہ عربوں میں شراب بہت عام تھی تو پہلے مرحلے میں روکا، نماز جب پڑھو تو نشے کی حالت میں مت رہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پھر بعد میں اصل حکم آیا کہ بالکل شراب نہ پیو۔ اسی طریقے سے ربا کے بارے میں، ربا سود جو ہے بہت زیادہ تھا، لہذا مرحلے وار حکم آیا۔ پہلے قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا کہ ربا، یہ یہودی بہت خراب ہے، یہ یہودی بہت گندے ہیں، اس لیے کہ ربا کر لیتے ہیں، یہ سود لیتے ہیں۔ پھر آیت نے کیا کہا کہ ربا کئی گنا مت لو، بڑھا، ضعفاً، ہاں بڑھا کے کئی ڈبل نہ لو، اضعافاً مضاعفتاً یعنی کئی گنا بڑھا کر کے سود نہ لو۔ پھر یہ آیت آئی، پھر اس کے بعد آیت کیا آئی کہ سود بالکل حرام ہے، سود نہ لو۔ اس آیت میں کیا ہے کہ سود بہت بڑھا کر نہ لو، یعنی مرحلہ وار حکم آیا ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ عام تھا اس زمانے میں سود اور شراب، لہذا قرآن مجید نے مرحلے وار اس کو روکا ہے۔ پہلے یہودیوں کا
برائی بتا کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو بری چیز ہے وہ یہ کرتے ہیں، پھر کہا مسلمانوں سے خطاب ہو کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تاکلوا الربا، سود مت لو، اضعافا مضاعفتاً، اضعافا مضاعفتاً، کئی گنا بڑھا کے نہ لو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ البتہ سود بالکل حرام ہے، یہ مرحلہ وار حکم جو آیا اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ بحث چل رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا جنگ احد کے بارے میں، اب یہاں پر جنگ احد کی بات ہوتے ہوتے آیت آئی سود کے بارے میں، یعنی سود جنگ کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہے سود کے بارے میں بھی کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، یعنی دونوں کا حکم ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ ربا کا حکم آیا، یعنی جنگ بھی کرنے اگر گئے ہو، میدان جہاد میں ہو، پھر بھی دیکھنا ہے تم کیا کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو، کھاتے کیا ہو تم، دونوں کا ایک ساتھ حکم آیا۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت ہی نمونے ہمارے لیے پیش کیے ہیں، یہ ائمہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے تو اس زمین کو جا کے پہلے خریدا تاکہ اگر شہید بھی کیے جائیں تو اپنی زمین پر ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پر معاشرے سے مربوط احکام ہیں اس کو دقت سے ذکر ہوا ہے، جیسے مہر کے بارے میں کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے تو اتنا، نہیں رخصتی ہوئی ہے تو اتنا، ایک ایک نقطے کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے۔ لیکن جہاں پر نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، نماز میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھو نہیں بتایا، حج کرو کیسے کرو نہیں بتایا، زکوٰۃ دو کیسے دینا ہے نہیں بتایا، رسول اللہ بتائیں گے۔ لیکن جہاں پر حقوق ہیں، معاشرے سے مربوط احکام ہیں، قرآن مجید نے اس کی باریکیوں کو بھی بیان کیا ہے، چونکہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے۔ جو حقوق سے مربوط ہے، حق الناس کے جو مسائل ہیں، اس کے ریز مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ اہم ہے۔ کیا ہم کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، یہ بہت مؤثر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اے ایمان لانے والو سود نہ کھاؤ، اس لیے کہ مال حرام ذریت پر اثر کرتا ہے، اولاد پہ اثر کرتا ہے، انسان کی روح اور نفس پہ اثر کرتا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بہت سے خطبے دیے اور کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جو یزیدی لشکر ہے ان پہ امام نے کیا فرمایا، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ اگر امام معصوم کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے، ہمارے نفس پر اثر نہیں کر رہی ہے، ہم انسان نہیں بن رہے ہیں، ہم حقیقی مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم کو اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام نے کیا فرمایا، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ تو یہ کیا کھا رہے ہیں، جنگ کے ساتھ بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ دین اسلام نے جو نظام زندگی دیا ہے، قرآن مجید جو قانون کی کتاب ہے، اگر اس پر انسان زندگی گزارے گا تو خوشحالی زندگی ہوگی۔ جو نظام اسلام نے پیش کیا ہے اگر اس پر عمل ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن جو نظام غرب نے دیا ہے، نظام سرمایہ داری، اس کی مصیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ ان کا کلچر کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، دیا ہے
لہذا اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے اس پر چاہیے کہ مسلمانوں کو عمل کرے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان لانے والو سود نہیں کھاؤ. اسلام سود کا مخالف ہے. اور جو ہمیں نظام یورپ اور امریکہ پیش کر رہے ہیں وہ سودی نظام ہے. اسلام کہتا ہے نظام سودی نہیں، نظام عدالت ہونا چاہیے. نظام سرمایہ داری نہیں، نظام عدالت ہونی چاہیے، تاکہ کسی کا حق غصب نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. یہ جو نظام چل رہا ہے نظام سرمایہ داری، اس میں جو امیر ہے امیر تر ہوتا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود پر سود نہ لو. آج کل سود پہ سود بھی یہ نظام سرمایہ داری قائل ہے. اسلام منع کرتا ہے. بعد میں اسلام نے اس کو بھی منع کیا کہ بالکل ہی سود نہ لو، سود لینا حرام ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آیت نمبر 130 پڑھیں گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا بچو، النار اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، اعدت فعل ماضی کا صیغہ ہے جو کہ بنائی گئی ہے کافرین کے لیے. وہ جہنم اعدت فعل ماضی یعنی پہلے بنائی جا چکی ہے. ایسا نہیں کہ جہنم بنایا جائے گا، جس طریقے سے جنت کے لیے بھی ہے. کیا ازلفت الجنہ، جنت بنائی گئی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ واتقوا النار التی، بچو اس آگ سے جو کہ کافرین کے لیے ہے. اس آگ سے بچو جو کافرین کے لیے ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ. یعنی ربا کھانے والا اس آگ میں جلایا جائے گا جو کافرین کے لیے ہے. اعدت للکافرین، جو آمادہ کی گئی ہے آگ، جو تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ کافرین کے لیے. جیسا گزشتہ آیت میں ذکر ہوا تھا ربا کی حرمت میں، اس آیت میں ربا کے لیے حکم ہے کہ اگر تم ربا کھاؤ گے ایسے ہے کہ جیسے آگ میں جانا. ربا کا کھانا، سود کا کھانا، آگ میں جانا، آگ کا کھانا. فی بطونہم نار، فی بطونہم نار، جو ربا کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، فی بطونہم نار، وہ اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. اور یہ کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، جو کافرین کے لیے یہ آگ بنائی گئی ہے. البتہ ممکن ہے بہت سے کافرین ایسے ہوں جن تک اسلام نہ پہنچا ہو، اسلام کے بارے میں انہیں کچھ خبر ہی نہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن آج کے زمانے میں جو کافرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. تو یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ کافرین جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اعدت، یہ آگ للکافرین، یہ کافرین کے لیے آگ ہے. البتہ ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ وہ مذہب کے بارے میں تحقیق کرے، مذہب کے بارے میں ریسرچ کرے، معلوم کرے، اس لیے کہ دنیا میں ایک بار ہی زندگی ملنی ہے. چاہے وہ کسی بھی فرقے کا بھی ہو، کسی بھی ملت کا بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک کو ریسرچ اور تحقیق کر کے مذہب حق پہ جانا ضروری ہے. امام کون ہے، نبی کون ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، نبی کیسے ہونے چاہیے. جب یہ معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دھرم اور دین بھیجا ہے، تو اس پہ تحقیق کرنا چاہیے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو کہ بنائی گئی ہے کافرین کے لیے، جہنم کی آگ. اب آیت نمبر 132.
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ رحم کب ہوگا؟ جب اطاعت کرو گے اللہ کی، اطاعت کرو گے رسول اللہ کی۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ترحم بھی نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ، ذکر چل رہا تھا جنگ احد کا، کہ جنگ احد میں مسلمان کیوں ناکام ہوئے؟ کہ کچھ لوگوں کو پیغمبر نے معین کیا تھا، 50 افراد کو، کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں۔ آیت کیا کہہ رہی؟ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا؟ جن کو رسول اللہ نے معین کیا تھا 50 لوگوں کو کہ جنگ جیت جائے یا ہار جائے، اس جگہ سے ہٹنا نہیں، جب دیکھا کہ مسلمان غالب آ چکے ہیں، کفار و مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور عام لشکر مال غنیمت لوٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تو یہ لوگ بھی رسول کے حکم کے باوجود جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ رسول کے حکم کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب رسول کا حکم نہیں مانے گا مسلمان تو جنگ احد میں واضح دکھائی دے رہا ہے، آج بھی ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ اگر رسول اللہ نے اپنا جانشین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں بنایا ہے، جو کہ انشاءاللہ جلدی غدیر خم کی تاریخ آنے والی ہے، اور مسلمانوں نے اس کو نہیں مانا، تو آج بھی اس کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا، مخالفت کی، 70 اصحاب رسول شہید ہوئے، رسول کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے، رسول اللہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ وہ تاکید ہو رہی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ یعنی اطاعت اگر مسلمان نہیں کرے گا تو پھر ذلیل و خوار ہوگا۔ اطاعت انبیاء کی نہیں کی جائے گی تو انسان پریشان ہوگا۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں انسانیت کے لیے، جو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ چونکہ اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، اولیاء خدا کی اطاعت نہیں ہے، لہذا انسان پریشان حال ہے۔ انسان کو اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے، اس نے جو قانون بتایا ہے، اس نے جن انبیاء کو بھیجا 1,24,000 نبی، کہ جناب موسیٰ کو بھی ہم مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کے پھر خلفاء جو 12 رسول نے بتائے ان کو بھی مانتے ہیں، یہ انسان کامیاب ہوگا، البتہ احکام پر پابندی کے بعد۔ آیت کیا کہہ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اہل ایمان سے خطاب ہے کہ ربا نہ کھاؤ۔ یعنی یہ تمام ایمان رکھنے کے بعد اب اگر سود سے بچے تب انسان جو ہے کامیاب ہوگا۔ حرمت ربا کے اوپر حکم ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں یہ پائی جا رہی ہیں، ربا جیسی بیماری، سود کی بیماری پائی جا رہی ہے، پروردگارہ ہمارے درمیان سے جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مومنین اکرام ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو کورونا بیماری کا شکار ہے پروردگارہ ان کو جلد از جلد صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام کے سپاہیوں میں ہم شامل ہو سکے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔